ایک ایسا بین الاقوامی بحران جو دنیا کے سب سے بڑے فوجی اتحاد یعنی نیٹو کو توڑ سکتا ہے، اور اس بحران کا مرکز ہے گرین لینڈ۔ صدر ٹرمپ کی ایک ممکنہ دوسری صدارت کے دوران یہ برفانی جزیرہ ایک ایسے دھماکہ خیز تنازع کا میدان بن سکتا ہے جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے۔ تو سب سے بڑا سوال جو آج کل ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے، کیا امریکہ واقعی گرین لینڈ پر قبضہ کرنے والا ہے؟ یہ سوال آج کی سب سے بڑی جیو پولیٹیکل کہانیوں میں سے ایک بن چکا ہے۔ اچھا، جسے پہلے صرف ایک خریداری کی پیشکش سمجھا جا رہا تھا نا، اب ماہرین اسے ایک بالکل مختلف نام دے رہے ہیں، ہائبرڈ وارفیئر۔ یہ ایک ایسی جدید جنگی حکمت عملی ہے جس میں آپ روایتی جنگ یعنی گولہ بارود کے بغیر سیاسی دباؤ، جعلی خبروں اور سفارتی چالوں سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تاریخ اور پس منظر کیا ہے۔ دوسرا، امریکہ آخر گرین لینڈ چاہتا ہی کیوں ہے۔ تیسرا، یہ کشیدگی اتنی بڑھی کیسے۔ چوتھا، اس کے خلاف مزاحمت کیسی رہی۔ اور آخر میں نیٹو کا بحران۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تاریخ سے۔ گرین لینڈ میں امریکی دلچسپی کوئی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی 1 صدی سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ سب کچھ شروع ہوا 1867 میں، جب امریکہ نے الاسکا خریدا اور پہلی بار گرین لینڈ پر نظر ڈالی۔ پھر 1946 میں ٹرومن انتظامیہ نے $100 ملین سونے میں دینے کی پیشکش کی، جو ٹھکرا دی گئی۔ 2019 میں ٹرمپ کی پیشکش کا بھی یہی حشر ہوا، لیکن 2025 میں جو ہوا وہ صرف ایک پیشکش نہیں تھی، وہ ایک نئے اور خطرناک بحران کا آغاز۔ 2019 کی پیشکش پر ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن کا رد عمل بہت صاف تھا۔ انہوں نے اسے ایک مذاق خیز بحث کہہ کر رد کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈنمارک کا شروع سے موقف کتنا مضبوط تھا۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، آخر گرین لینڈ ہی کیوں؟ اس برفانی جزیرے میں ایسا کیا خاص ہے جو اسے امریکہ کے لیے اتنا قیمتی بناتا ہے؟ دیکھیے، امریکی دلچسپی کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی، نایاب معدنیات، دوسری، آرکٹک کے اسٹریٹجک تجارتی راستے، اور تیسری، اس کی ناقابل یقین حد تک اہم فوجی پوزیشن۔ سب سے پہلے تو بات ہے پیسے اور طاقت کی۔ گرین لینڈ کی برف کے نیچے کھانے فیلڈ اور تمبریز جیسی کانوں میں ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے خزانے چھپے ہیں۔ یہ وہ معدنیات ہیں جو ہمارے اسمارٹ فون سے لے کر میزائل سسٹمز تک ہر چیز کی جان ہیں، اور امریکہ ان کے لیے چین پر اپنا انحصار ہر قیمت پر ختم کرنا چاہتا ہے۔ پھر بات آتی ہے کنٹرول کی۔ جیسے جیسے آرکٹک کی برف پگھل رہی ہے، نئے سمندری راستے کھل رہے ہیں، اور یہ راستے ایشیا اور یورپ کے درمیان سفر کا وقت 40% تک کم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نئی عالمی دوڑ ہے، اور جو بھی ان راستوں کو کنٹرول کرے گا، عالمی تجارت پر اسی کا راج ہوگا۔ اور آخر میں خالص فوجی طاقت۔ گرین لینڈ میں موجود پیٹوفک اسپیس بیس امریکہ کی آنکھ اور کان کی طرح ہے۔ یہ اس کی سب سے شمالی فوجی چوکی ہے، جو بیلسٹک میزائل حملوں کا پہلے سے پتہ لگانے اور خلا پر نظر رکھنے کے لیے لازمی ہے۔ یہاں سے روس اور چین دونوں پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ بات چیت سے نکل کر کھلی کشیدگی تک کیسے پہنچا۔ 2025 اور 2026 میں ٹرمپ انتظامیہ نے ایک کے بعد ایک اشتعال انگیز قدم اٹھایا۔ سب سے پہلے مارچ 2025 میں نائب صدر جے ڈی وینس بغیر دعوت کے پیٹوفک بیس پہنچ گئے۔ جب وہاں کی کمانڈر سوزینا مائرز نے امریکی دھمکیوں سے اپنے کمانڈ کو الگ کیا تو انہیں فوراً برطرف کر دیا گیا۔ پھر دسمبر 2025 میں جیف لینڈری کو ایک خصوصی ایل جی بنا کر بھیجا گیا، جس کا ایک ہی مقصد تھا، گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنانا۔ اور آخرکار جنوری 2026 تک بات یہاں پہنچ گئی کہ امریکی حکام کھلے عام کہنے لگے کہ فوجی کارروائی ہمیشہ ایک آپشن ہے۔ اور پھر جنوری 2026 میں وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف سٹاف اسٹیفن ملر کا یہ بیان آیا، جس نے آگ پر تیل کا کام کیا۔ امریکہ کو گرین لینڈ لینے کا حق حاصل ہے۔ اس بیان نے واضح کر دیا کہ امریکی انتظامیہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ اور یہ صرف زبانی دھمکیاں نہیں تھیں۔ امریکی کانگریس میں گرین لینڈ کو زبردستی امریکہ میں شامل کرنے کے لیے ایک بل پیش کیا گیا، یہاں تک کہ اس کا نام بدل کر ریڈ، وائٹ اینڈ بلو لینڈ رکھنے کی تجویز بھی دے دی گئی۔ یہ وہی ہائبرڈ وارفیئر تھی، یعنی سیاسی، قانونی اور نفسیاتی دباؤ ہر طرف سے۔
لیکن اس بڑھتے ہوئے امریکی دباؤ کے جواب میں گرین لینڈ اور ڈنمارک کے عوام اور حکومتوں کی طرف سے ایک متحدہ اور انتہائی مضبوط رد عمل سامنے آیا۔ گرین لینڈ کی سڑکوں پر بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے، جن میں ہم برائے فروخت نہیں، یانکی واپس جاؤ، گرین لینڈ سے ہاتھ ہٹاؤ اور نہیں کا مطلب نہیں جیسے نعرے گونج رہے تھے، جو عوام کے غصے اور عزم کو ظاہر کرتے ہیں۔ گرین لینڈ کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس کا پیغام بالکل صاف تھا: ہم امریکی نہیں بننا چاہتے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ عوام اور ان کے رہنما دونوں ہی ڈنمارک کے ساتھ اپنے تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور پھر ڈنمارک نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس نے اپنی ڈیفنس انٹیلیجنس رپورٹ میں اپنے ہی نیٹو اتحادی امریکہ کو قومی سلامتی کے لیے ایک خطرہ قرار دے دیا۔ سوچیں ذرا، ایک دوست ملک کو دشمن کی فہرست میں ڈال دیا گیا۔ اور یہیں سے یہ تنازع اب صرف گرین لینڈ کا نہیں رہا، بلکہ یہ خود نیٹو اتحاد کے وجود کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ یہیں پر نیٹو کا پورا ڈھانچہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ نیٹو کا بنیادی اصول ہے آرٹیکل 5، یعنی ایک اتحادی پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جائے گا۔ لیکن یہاں تو ایک اتحادی امریکہ دوسرے اتحادی ڈنمارک کو ہی دھمکا رہا ہے۔ ڈینش وزیر اعظم نے صاف کہہ دیا، گرین لینڈ پر امریکی حملہ نیٹو کا خاتمہ ہوگا۔ اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں، جنوری 2026 میں یورپی ممالک میں عمل کر کے دکھایا۔ آپریشن آرکٹک انڈیورنس کے نام سے ڈنمارک، سویڈن، ناروے اور فرانس نے اپنی فوجیں گرین لینڈ بھیج دیں، اس کی خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے۔ نیٹو کے اتحادی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تو آج گرین لینڈ صرف برف کا ایک ٹکڑا نہیں، بلکہ ایک عالمی فلیش پوائنٹ بن چکا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں بین الاقوامی قانون اور دنیا کے سب سے بڑے فوجی اتحاد کے مستقبل کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ طاقت کی سیاست کا ایک نیا بے رحم باب ہے یا پھر ایک تاریخی فوجی اتحاد کا خاتمہ؟ اس بحران کے نتائج جو بھی ہوں وہ عالمی نظام کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر سکتے ہیں۔